نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے 3 باتیں عرض کی تھی. نمبر 1، نبی بنتا نہیں اللہ بناتے ہیں. نمبر 2، اللہ پاک نبوت ہمیشہ انسانوں کو عطا فرماتے ہیں. نمبر 3، اللہ پاک اپنے نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں. آج کے درس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے 3 باتیں سمجھیں. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے. نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. تمام انبیاء سے افضل ہمارے نبی، تمام انبیاء کے امام ہمارے نبی، اور تمام انبیاء سے آخر میں تشریف لانے والے ہمارے نبی. حضور تمام انبیاء سے افضل، اسے عقیدہ افضل الانبیاء کہتے ہیں. حضور تمام انبیاء کے امام، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں. اور حضور تمام انبیاء سے آخر میں تشریف لے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 30واں پارہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے مختصر سی تفسیر عرض کرتا ہوں تاکہ حضور علیہ السلام کی افضلیت ہمیں سمجھ آ سکے. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بطور اولاد کے 3 بیٹے عطا فرمائے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائے. آپ علیہ السلام کی اولاد میں 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹیاں جوان بھی ہوئی ہیں، چاروں کے نکاح اور شادیاں بھی ہوئی ہیں. ان میں سے 3 کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات میں ہوا، اور حضرت فاطمہ کا انتقال حضور کی وفات کے بعد ہوا. اللہ نے جو آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے، یہ تینوں کے تینوں بچپن چھوٹی عمر میں دنیا سے گئے ہیں. آپ کی اولاد میں بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا. 3 بیٹے اور تینوں کے تینوں چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں. جب آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، اہل مکہ، مشرکین، اللہ کے نبی کے مخالفین نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. خوشی کس بات پر؟ یہ نبی کہتا ہے کہ میرا دین پوری دنیا میں جائے گا، میری بات پوری دنیا میں پھیلے گی، میرا پیغام ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچے گا. اس نبی کی تو نرینہ اولاد نہیں ہے، اس نبی کا تو بیٹا نہیں ہے. اس نبی کی وفات کے بعد اس نبی کے دین کو لے کر آگے کون چلے گا؟ دوسرے لفظوں میں وہ خوش اس بات پر تھے نبی کی وفات کے ساتھ نبی کا دین ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا نام ختم ہو جائے گا، چونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اور مخالفین کو جواب دینے کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب ان کی باتوں پر پریشان نہیں ہونا،
ہم نے بیٹے لیے ہیں تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کوثر وہ کون سی نعمت ہے، کوثر وہ کون سا انعام ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس انعام کے ملنے پر اللہ کے نبی کو بیٹے کی جدائی کا غم بھی بھول گیا۔ کوثر وہ کون سی نعمت ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس سوال کو حل کرنے کے لیے لفظ کوثر کے کئی معانی بیان کیے ہیں۔ میں ان میں سے ایک آج کی مناسبت سے، اپنے عنوان کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں۔ یہ معنی وہ ہے جسے حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ کوثر کا معنی ہے نبوت اور رسالت۔ آیت کا مطلب یہ ہے، اے حبیب آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نبی بنایا، ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو رسالت دی، ہم نے آپ کو اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا۔ اس پر ایک سوال سمجھیے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے کوثر کی نعمت عطا فرمائی، اور کوثر سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ سوال یہ ہے، نبوت اور رسالت تو اللہ نے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی دی ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام، انہیں بھی اللہ نے نبی بنایا، انہیں بھی نبوت دی، انہیں بھی رسالت دی۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دی، اس میں کمال کیا ہے، خوبی کیا ہے، اس میں فضیلت کی بات کیا ہے؟ علماء کرام رحمہ اللہ نے جواب دیا، اللہ پاک نے نبوت آپ سے پہلے انبیاء کو بھی عطا فرمائی، لیکن جیسی نبوت حضور کو دی ہے ایسی نبوت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم ہے، اور حضور سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے جیسی نبوت حضور کو دی ہے ایسی نبوت اللہ نے کائنات میں کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اسے سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، باقی انبیاء کے لیے فقط نبوت، حضور علیہ السلام کے لیے افضل نبوت، باقیوں کو اللہ نے انبیاء بنایا، حضور کو اللہ نے افضل الانبیاء بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ آپ کی افضلیت کے دلائل کیا ہیں، افضلیت کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے وہ کون سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو آپ سے پہلے خدا نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی؟ ان میں سب سے پہلی فضیلت سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کی بات اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ نبی کہے میں اللہ کا نبی۔ ہر نبی کی نبوت کی بات اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ نبی کہے میں اللہ کا نبی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں، ابھی تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی نبوت کے تذکرے اور چرچے پہلے سے شروع تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کی باتیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے شروع تھی۔ اللہ نے نبوت تو ہر نبی کو دی ہے، لیکن جیسی حضور کو دی ویسے کسی کو اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہونے کے تذکرے شروع ہو چکے تھے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ سبا کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا سبا بن یشحب۔ اس شخص نے روئے زمین پر 481 سال تک حکومت کی ہے، تقریباً 500 سال کے قریب یہ دنیا میں بادشاہ بن کے رہا۔ اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی بات فرمائی ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اس نے اپنی قوم سے کہا
यमलिकु बाद कहताना नबियुन तक़ियुन खब्ततुन खैरुल अनामी सयमलिकु बाद कहताना नबियुन तक़ियुन खब्ततुन खैरुल अनामी वसुम्मिया अहमदन या लैत अन्नी उअम्मरु बाद मबासिही बिआमी मता यज़हर फकूनु नासिरीही वमन यल्क़ूहु युबलिगुहु सलामी। इसने हुजूर की आमद से हजारों साल पहले कहा, कौमे कहतान के बाद दुनिया में अल्लाह का एक ऐसा नबी आएगा, नबीयुन तक़ियुन खब्ततुन खैरुल अनामी, जो अल्लाह के नबी भी होंगे, अल्लाह के रसूल भी होंगे और उनकी रातों का अक्सर हिस्सा मुसल्ले पर गुजरेगा। और वो नबी ऐसा होगा जिनकी मिसाल कायनात में पेश नहीं की जा सकेगी। और इस शबाब यशब बादशाह ने कहा कि सुम्मी अहमद या लैत अन्नी उअम्मरु बाद मबासिही बिआमी, उस नबी का नाम नामी इसमें गिरामी हजरत अहमद होगा। ऐ अल्लाह मुझे जिंदगी अता फरमाना, मैं उस नबी का ज़माना पालूं और उस नबी के साथ रहकर उस नबी के सहाबी होने का शर्फ पालूं। मता यज़हर फकूनु नासिरीही, फिर अपनी कौम से कहता है अगर तुम में से किसी एक की जिंदगी में वो पैगंबर आ जाए, तुम उस नबी का साथ देना, उस नबी की मदद और नुसरत करना। वमन यल्क़ूहु युबलिगुहु सलामी, और अगर मैं दुनिया में मौजूद न हूँ तो उस पैगंबर की खिदमत में मेरा सलाम भी पेश करना। अल्लाह पाक फरमाते इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको नबूवत दी है। ये कहते हैं कि नबी का नाम खत्म हो जाएगा, आपका नाम लेने वाले तो उस वक़्त भी थे जब इनकी नस्लें भी दुनिया में मौजूद नहीं थी। आपके तस्करे तो उस वक़्त भी मौजूद थे जब इनके बड़ों का नाम और निशान मौजूद नहीं था। दूसरा वाक़या समझिए, हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत मुस्तफ़ा में लिखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1100 साल पहले, 1100 साल पहले एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था तुब्बा। ये अपने इलाके से चला, चलते चलते मक्का मुकरमा पहुंचा, वहां से चला तो एक शहर में पहुंचा जिसे उस वक़्त यसरब कहा जाता था, आज उसे मदीनतुर रसूल कहा जाता है। ये बादशाह अकेला नहीं था, इसके साथ इसकी फौज, इसका लश्कर, इसके सिपाही और मौलाना कांदलवी के बकौल 400 अहले किताब उलमा थे जिनके पास आसमानी किताबों का इल्म मौजूद था। ये बादशाह वहां पे रुका, रात को इसने ऐलान किया कि ऐ काफिले वालों तैयारी करो, अपना साजो सामान तैयार रखना, हम सुबह के वक्त यहाँ से अगले शहर की तरफ निकलेंगे। 400 उलमा ने हाथ बांध कर कहा, बादशाह सलामत, हम ये इलाका छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। बादशाह ने पूछा, वो कौन सी खूबी है इस जगह में जो तुम्हें मेरे महल में नजर नहीं आती? मैंने तुम्हारी जरूरतें पूरी की, तुम्हारी हाजात का ख्याल किया, तुम्हारी राहत का ख्याल किया, मैंने तुम्हारी एक एक चीज का ख्याल किया। तुम बादशाह के महल को छोड़कर इस जंगल बयाबान में रहना चाहते हो जहाँ पर इंसानियत का नामो निशान नहीं है, यहाँ पथरीली जमीन में रहना चाहते हो, रेत के इलाके में रहना चाहते हो। 400 उलमा ने एक जुबान होकर कहा, बादशाह सलामत, हम मानते हैं कि आपके महल में हमें बड़ी खूबियां और बड़ी राहतें मिलती हैं, लेकिन हमारी आसमानी किताब और यहाँ के पत्थर हमें बताते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी इलाके में तशरीफ लेंगे, हम आपका इंतजार करना चाहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मुंतज़िर होंगे। मौलाना कांदलवी फरमाते हैं, तुब्बा बादशाह ने सुबह के वक्त मिस्त्री और मजदूर बुलवाए और यसरब मदीनतुर रसूल में 400 उलमा को मकानात बनवा कर दिए। फिर 400 उलमा के निकाह और शादी का इंतजाम किया, फिर उन उलमा के खर्चे का, रहन सहन का, एक एक चीज का इंतजाम किया। और मौलाना कांदलवी लिखते हैं, इसने जाते हुए 400 उलमा के हवाले मकान भी किए और इसने एक मकान बनाया जो 2 मंजिला था, एक कमरा नीचे, दूसरा कमरा ऊपर। फिर इस मकान को बनवाने के बाद 400 उलमा में से एक आलिम को बुलाया
اس کو مکان کی چابی دی اور ایک خط اس عالم کے حوالے کیا کہ اگر وہ پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے یہ مکان بھی میری طرف سے حضور کو دینا اور یہ میرا خط بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے پھر اپنی اولاد کے حوالے کرنا، کوشش کرنا کہ یہ میری دو چیزیں، یہ مکان بھی اور میرا خط بھی اللہ کے نبی کے خدمت میں پہنچ جائے۔ مولانا کاندھلوی فرماتے ہیں دن گزرے، راتیں گزری، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، صدیاں گزری، 1100 سال گزر گئے، اللہ کے نبی نے دنیا میں قدم رنجا فرمایا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے، آپ نے 40 سال مکہ میں گزارے۔ مکہ میں سے ہر بندہ، اہل مکہ کا ہر فرد آپ کو صادق، امین، دیانتدار سمجھتا تھا، اپنے فیصلے حضور سے کراتے۔ 40 سال کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول، میری بات مان لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ اہل مکہ نے حضور کی مخالفت کی، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بھی چلے۔ آپ علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنے دیتے، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ آپ علیہ السلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور ہر ظلم، ہر تکلیف آپ نے برداشت کی۔ 13 سال بعد اللہ نے حکم دیا، آپ علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پہنچے، اہل مدینہ میں سے ہر بندہ نکل کر باہر آیا، یا رسول اللہ میرا گھر حاضر، آپ تشریف لے آئیے۔ حضور میرا گھر حاضر، آپ اس میں آرام فرمائیے۔ حضور میرا مکان حاضر، آپ اس میں آرام فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کی رسی کو اس کے گلے میں لپیٹ دیا، فرمایا داہا فإنہا مامورہ، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ چلتی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جس مکان کے سامنے یہ جا کر بیٹھے گی میں محمد اسی مکان میں آرام کروں گا۔ یہ اونٹنی چلتے 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 جس مکان کے سامنے آ کر بیٹھی، یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ رہنے والے کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں جنہیں 1150 سال پہلے طبہ بادشاہ نے چابی اور خط دیا تھا، اور یہ مکان وہی تھا جسے 1150 سال پہلے طبہ بادشاہ نے حضور کے لیے بنوایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے مکان دیا، پھر اس بادشاہ کا خط دیا۔ اس بادشاہ کے خط کو سنیے، یہ لوگ کہتے ہیں نبی چلے جائیں گے تو نام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو نبوت دی، اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی۔ فرمایا جیسی آپ کو دی ہے ایسی کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ باقیوں کے تذکرے ان کی آمد کے بعد تھے، آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے چرچے تھے۔ حضرت کاندھلوی نے اس بادشاہ کے خط کو ذکر کیا، اللہ اکبر، کیسے اس نے محبت کے انداز میں اللہ کے نبی کی آمد سے 1100 سال پہلے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اس نے لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں نے آپ کی زیارت نہیں کی، لیکن میں بن دیکھے گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری زندگی نے وفا کی، میں آپ کی آمد تک دنیا میں رہا، لکنت وزیرا لہ وابن امی، پھر میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ کے امتی ہونے کا شرف حاصل کروں گا، پھر نبی بھی آپ ہوں گے، میں بادشاہت بھی آپ کے سپرد کر دوں گا، آپ کا امتی اور وزیر بن کر دنیا میں زندگی گزاروں گا۔ پھر کہتے ہیں نانا وزیر ہونا تو بڑے اعزاز کی بات ہے، وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم۔ حضور جب آپ تشریف لے آئیں گے میں بادشاہت بھی چھوڑ دوں گا، وزارت بھی چھوڑ دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، آپ فرماتے جائیں گے میں کرتا جاؤں گا،
آپ حکم کریں گے میں عمل کروں گا، آپ کا کام فرمانا ہوگا، میرا کام کر کے دکھانا ہوگا، میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہیں نبی کی اولاد ختم ہوگی تو نام ختم ہو جائے گا، ہم نے آپ کو ایسی نبوت عطا فرمائی جب آپ نہیں تھے آپ کے نام لیوا تب بھی تھے، آپ ہیں آپ کے نام لیوا اب بھی ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے نام لیوا تب بھی باقی رہیں گے۔ آقا مٹ گئے مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حضور کی افضلیت کی سب سے پہلی وجہ، آپ تمام انبیاء سے افضل، سب سے پہلی وجہ انبیاء میں سے ہر نبی کی نبوت کا چرچا نبی کی آمد کے بعد ہے۔ حضور کی نبوت کے چرچے آپ کی آمد سے پہلے ہیں۔ کسی بھی نبی کی نبوت کی باتیں کرنے والے، نبی کے بارے میں بشارتیں اور خوشخبریاں دینے والے، ان نبی کی آمد کے بعد نبی کی نبوت کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ علیہ السلام کی نبوت کے چرچے پہلے سے شروع تھے۔ آپ علیہ السلام کی افضلیت کی دوسری وجہ سمجھیے، آپ تمام انبیاء سے افضل۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے تیسرے پارے کے آخری رکوع میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اللہ پاک نے پوری انسانیت کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا۔ اللہ نے اپنی توحید کا، اپنی ربوبیت کا اعلان کروایا۔ دوسری مرتبہ اللہ نے انبیاء کی ارواحوں کو جمع کیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب، تمہیں کتاب دوں گا، شریعت دوں گا، وہ حکمہ، تمہیں حکمت اور دانائی دوں گا، نبوت اور رسالت دوں گا، لیکن ایک بات کا میرے ساتھ وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، اگر تم میں سے کسی ایک نبی کی زندگی میں، تمہاری نبوت کے زمانے میں میرا آخری نبی آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہاری باتوں کی تصدیق بھی کرے، لتؤمنن بہ، پھر اپنی بات ختم، اس نبی کی بات کرنا، اپنی نبوت کا چرچا ختم، اس نبی پر ایمان لانا تمہارا بھی فرض ہوگا، اس نبی پر ایمان لانا۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ پاک نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو پابند بنایا، تم نے میرے نبی پر ایمان لانا، انبیاء پر، انبیاء میں سے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا میرے نبی پر ایمان لانا۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں ضابطہ یہ ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس پر ایمان لاتا ہے، جو ایمان لے آئے اسے کہتے ہیں کہ اس کا ایمان نسل ہے، اور جس پر ایمان لایا جائے کہا جاتا ہے اس کا ایمان اصل ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا، جو ایمان لاتا ہے وہ ایسے جیسے اولاد ہو، اور جس پر ایمان لایا جائے وہ ایسے جیسے والد ہو۔ اللہ نے انبیاء میں سے ہر نبی کو پابند کیا میرے نبی پر ایمان لانا، گویا کہ اللہ نے بتا دیا آدم تا عیسیٰ علیہ السلام ایمان تمہارا بھی ہوگا، ایمان میرے پیغمبر کا بھی ہوگا، لیکن تم نے ایمان لانا ہے، تمہارا ایمان نسل ہے، میرے پیغمبر پر ایمان لانا ہے، میرے نبی کا ایمان اصل ہے، حضور کا ایمان ایسے جیسے والد، انبیاء کا ایمان ایسے جیسے اولاد، اور یہ ضابطہ ہے اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے کبھی والد سے مقام میں بڑھ نہیں سکتی۔ اللہ نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام ہر نبی کو پابند بنایا میرے نبی پر ایمان لانا۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. لوگوں اگر آج دنیا میں حضرت آدم موجود ہوتے وہ بات تورات کی نہ کرتے، قرآن کریم کی کرتے، یہودیت کی نہ کرتے، اسلام کی بات کرتے، اپنی شریعت کی بات نہ کرتے، مجھ محمد کی شریعت کی بات کرتے. اس لیے اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا کرانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. جب آپ قیامت سے پہلے تشریف لے آئیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا. جب آپ تشریف لے آئیں گے بات انجیل کی نہیں اللہ کے قرآن کی کریں گے، بات انجیل کی نہیں اللہ کے قرآن کی کریں گے، عیسائیت کی نہیں دین اسلام کی کریں گے. تو اللہ پاک نے انبیاء میں سے ہر نبی کو پابند بنایا میرے نبی پر ایمان لانا. اب اللہ فرماتے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب یہ کہتے نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام تو آدم کی زبان پر، آپ کا نام تو حضرت نوح کی زبان پر، آپ کا نام تو سیدنا ابراہیم کی زبان پر، آپ کا نام تو سیدنا اسماعیل کی زبان پر. انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ حضور کی نبوت کی بات نہ کی ہو. تو آپ کی افضلیت کی دوسری وجہ انبیاء میں سے ہر نبی کو پابند کیا گیا آپ پر ایمان لانے کا، ہر نبی کو پابند کیا گیا آپ کی بات کرنے کا، ہر نبی کو پابند کیا گیا آپ کی نصرت کرنے کا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضور انبیاء سے افضل ہے. آپ کی افضلیت کی تیسری وجہ سمجھیے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام کی وجہ، مرتبہ کی وجہ عمل نہیں ہے، نبی کے مقام کی وجہ علم ہے. نبی کی افضلیت کی وجہ عمل نہیں ہے، نبی کی افضلیت کی وجہ علم ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کوئی امتی نبی سے عمل میں بڑھ جائے، عبادت میں بڑھ جائے، لیکن پوری امت مل کر علم میں اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. علم نبی کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو نبی کے مقام کی وجہ وہ علم ہے، عمل نہیں ہے. جس نبی کے پاس علم زیادہ اس نبی کا مقام باقی انبیاء سے زیادہ. جس کے پاس علم بڑھتا جائے گا اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا جائے گا. اور ہمارا عقیدہ ہے انسانیت کے علوم کو اکٹھا کیجئے، انسانیت کے علوم ایک طرف رکھی ہے، وقت کے نبی کے علم کو ایک طرف رکھیے. پوری انسانیت کے علوم مل کر نبی کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے. نبی کا علم ایسے جیسے سمندر، امت کا علم ایسے جیسے ایک قطرہ. پھر امتوں کے علوم اکٹھے کیجئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام تمام انبیاء کے علوم کو اکٹھا کیجئے، اسے ایک طرف رکھیے. دوسری طرف تنہا ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو رکھیے. تمام انبیاء اور امتوں کے علوم مل کر اللہ کے نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے، نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کے تیسرا پارہ سورۃ آل عمران تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا اے انبیاء کی جماعت میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا. پھر وہ میرا نبی آئے گا مصدق لما معکم. سمجھیے بات کو، مصدق لما معکم. یہ نبی وہ ہوگا جو ان باتوں کی بھی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس موجود ہیں. اے موسیٰ تمہارے پاس تورات، میرا نبی تورات کی تصدیق کرے گا. حضرت داؤد کے پاس زبور، حضرت داؤد کی زبور کی تصدیق کریں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل، یہ انجیل کی تصدیق کریں گے. میرا نبی تصدیق کرے گا، اور تصدیق وہی کرتا ہے
جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ میرے نبی کا تورات کی تصدیق کرنا، اس بات کی دلیل حضور کے پاس تورات کا بھی علم، زبور کی تصدیق کرنا، اس بات کی دلیل آپ کے پاس زبور کا بھی علم، انجیل کی تصدیق کرنا، اس بات کی دلیل آپ کے پاس انجیل کا بھی علم ہے۔ چونکہ آپ کا علم پورے انبیاء کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے حضور کی نبوت بھی باقی تمام انبیاء کی نبوتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ کی نبوت تمام انبیاء سے افضل ہے۔ بات درمیان میں آگئی ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ جمادی الثانی کا مہینہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت، آپ کے انتقال اور وفات کا مہینہ، انبیاء کے مقام کی وجہ علم ہے۔ حضور کے پاس علم سب سے زیادہ، آپ تمام انبیاء سے افضل۔ صحابہ کے مقام کی وجہ نبی کی صحبت ہے، صحابہ کے مقام کی وجہ نبی کی صحبت ہے۔ صحابی کے مقام کی وجہ علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے۔ نبی کے مقام کی وجہ علم، جس کے پاس زیادہ وہ تمام سے اعلیٰ۔ صحابہ کے مقام کی وجہ نبی کی صحبت، جس صحابی کو یہ صحبت زیادہ نصیب ہوگی وہ تمام صحابہ سے افضل ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ کئی اس کی وجہ ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہیں صحابی اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ صحابہ میں سے کسی کی صحبت کا تذکرہ قرآن میں نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ صحبت سے بنا ہے۔ صدیق اکبر کی یہ خوبی ہے، یہ اعزاز ہے، آپ کی صحبت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ نمبر دو، حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کی صحبت سب سے زیادہ نصیب ہوئی ہے، سب سے زیادہ نصیب ہوئی ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا، نبی اور صدیق کا جب تعلق بنا ہے اس وقت نبی کی عمر 12 سال، ابوبکر کی 10 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ تعلق جڑا، 53 سال تک ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، سفر اور حضر میں ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ تو صدیق اکبر کی صحبت کا زمانہ چونکہ باقی تمام صحابہ سے زیادہ، اس لیے آپ افضل ہیں۔ تیسری وجہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے صدیق اکبر وہ صحابی نمبر 1 جن کے والدین حضور کے صحابی، نمبر 2 خود ابو بکر نبی کے صحابی، نمبر 3 ابو بکر کے بیٹے اور بیٹیاں نبی کے صحابی، اور نمبر 4 ابو بکر کا پوتا اللہ کے نبی کا صحابی۔ یہ 4 نسلیں ایسی ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت پائی، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا۔ اس لیے حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا محل جسے قصر نبوت کہتے ہیں، اس کی آخری اینٹ اللہ کے نبی ہیں، اور قصر صحابیت کی پہلی اینٹ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جہاں پہ نبوت کی انتہا ہو رہی ہے، صحابیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی آخری اینٹ بن کر تشریف لائے، آگے صحابیت کا سلسلہ چلنا تھا، اللہ نے جہاں پر نبوت کے محل کو ختم فرمایا، ابو بکر صدیق سے صحابیت کے محل کی ابتدا فرمائی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور تمام انبیاء سے افضل، اور ابو بکر صدیق وہ درویش دربان شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، محمد ہے سلطان سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ تو نبی کے مقام کی وجہ علم ہے، جس نبی کے پاس علم زیادہ اس کا مقام زیادہ۔ ہمارے پیغمبر کا علم تمام انبیاء سے زیادہ، تو ہمارے نبی کا مقام بھی تمام انبیاء سے۔ اللہ کے نبی کے افضل ہونے کی چوتھی وجہ، حضور افضل الانبیاء ہیں کیوں؟ چوتھی وجہ سمجھیے، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تنہا تنہا، فردن فردن، اکیلے اکیلے جتنی خوبیاں دی تھی، جتنے کمال دیے تھے، وہ سارے کے سارے اٹھا کر اللہ نے اپنے نبی میں جمع فرما دیے۔
جتنی خوبیاں انبیاء میں تنہا تنہا تھی، فردن فردن تھی، اکیلے اکیلے تھی، جب باتی آمنہ کی لال کیے، باری آمنہ کے لال کیے، اللہ نے وہ سارے کمالات اٹھا کر اپنے نبی کو دے دیے، جسے سمجھانے کے لیے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارم تو تنہا داری۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اسی بات کو اپنے انداز میں یوں کہا کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا مانا؟ اللہ نے جتنی بھی خوبیاں کائنات میں جمع کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ میں اکٹھی کر دی، لیکن جب ان کو پھیلایا فردن فردن رکھا، اللہ نے کسی کو ایک دی، کسی کو دوسری دی، کسی کو تیسری دی، اکیلے اکیلے اللہ پاک نے فردن فردن انبیاء کو جن خوبیوں سے نوازا تھا، جن کمالات سے نوازا تھا، اللہ نے وہ ساری اکٹھی کر کے اپنے محبوب میں رکھ دی۔ سمجھانے کے لیے کہوں گا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم ایسے نبی ہیں جن میں خلق کا غلبہ تھا۔ آپ اللہ کے نبی کو دیکھیے، آپ کو خلق نظر آئے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن میں معرفت الہی کا غلبہ تھا۔ آپ ہمارے پیغمبر کو دیکھیے، آپ میں معرفت نظر آئے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں خوبصورت آواز کا غلبہ تھا، ہمارے پیغمبر کو دیکھیے، لحن داؤدی بھی نظر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں سخاوت کا غلبہ تھا، ہمارے پیغمبر کو دیکھیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی سخاوت کی ہوا یوں چلا کرتی تھی جیسے بہار کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کبھی کسی سائل کو محروم نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان میں سخاوت، ہمارے نبی میں سخاوت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اگر جذبہ توحید تھا، ہمارے پیغمبر میں جذبہ توحید موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام میں جوش تبلیغ تھا، ہمارے پیغمبر میں جوش تبلیغ بھی موجود ہے۔ حضرت یعقوب میں اگر صبر کا غلبہ تھا، ہمارے پیغمبر میں صبر بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں اگر خوبصورتی کا غلبہ تھا، حسن کا غلبہ تھا، ہمارے پیغمبر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی موجود ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں، ہمارے پیغمبر کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جلال کا غلبہ تھا، ہمارے پیغمبر میں جلال بھی موجود ہے۔ حضرت ہارون میں جمال کا غلبہ، ہمارے پیغمبر میں جمال بھی موجود ہے۔ حضرت یحییٰ میں عفت اور پاک دامنی کا غلبہ، ہمارے پیغمبر میں عفت اور پاک دامنی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں عبادت کا غلبہ، زہد و ورع کا غلبہ، ہمارے پیغمبر میں وہ بھی موجود ہے۔ نہیں اس سے بھی آگے کہنا چاہوں گا، ہمارے نبی کے بعد اللہ نے اگر کسی وصف کو باقی رکھنا تھا، کائنات میں اگر کوئی خوبی اللہ نے باقی رکھنی تھی، وہ ہمارے پیغمبر میں موجود۔ حضرت ابو بکر میں صداقت کا غلبہ، میرے نبی میں صداقت موجود۔ حضرت عمر میں عدالت کا غلبہ، ہمارے پیغمبر میں عدالت موجود۔ حضرت عثمان میں سخاوت کا غلبہ، ہمارے نبی میں سخاوت موجود۔ حضرت علی میں شجاعت کا غلبہ، ہمارے پیغمبر میں شجاعت موجود۔ حضرت امیر معاویہ میں تدبر اور سیاست کا غلبہ، ہمارے نبی میں وہ بھی موجود۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان میں فقاہت کا غلبہ میرے نبی میں موجود۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام طحاوی، امام محمد رحمہ اللہ، ان میں حدیث کا غلبہ میرے نبی میں موجود۔ حضرت امام قرطبی، امام ابن کثیر میں تفسیر کا غلبہ میرے نبی میں موجود۔ حضرت امام غزالی میں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں تصوف کا غلبہ میرے نبی میں یہ بھی موجود۔ علماء میں علم کا غلبہ میرے نبی میں موجود۔ اولیاء میں ولایت کا غلبہ میرے نبی میں موجود۔ اللہ پاک نے تنہا تنہا جتنی
جتنی خوبیاں اکٹھی کی، جتنی خوبیاں تھی، جسے تنہا تنہا رکھا جب باری آمینہ کے لال کیے، اللہ نے ایک دو نہیں کائنات کی ساری خوبیاں اکٹھی کر کے اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 آیت نمبر 46 میں اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ علماء لکھتے ہیں حضور کی آمد سے پہلے انبیاء میں سے ہر نبی میں ایک وصف تھا۔ جب باری آمینہ کے لال کیے، اللہ نے فرما دیا میرا محبوب اب شاہد بھی تو، میرا محبوب اب مبشر بھی تو، میرا محبوب اب نذیر بھی تو، میرا محبوب اب داعی بھی تو، میرا محبوب اب سراجا منیرا بھی تو۔ اللہ پاک نے جو انبیاء کو فردن فردن کمالات دیے تھے وہ سارے کے سارے جمع کر کے اپنے محبوب پیغمبر میں عطا فرما دیے، اپنے محبوب میں اکٹھے کر دیے۔ اپنے ذوق میں سمجھانے کے لیے یوں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی بندہ کائنات میں میرے نبی کے کمالات کو الگ الگ دیکھنا چاہے، بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، پھیلا ہوا دیکھنا چاہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کو دیکھ لے۔ اور اگر کوئی بندہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ تک، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد تک، امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک، امام ابن کثیر سے لے کر موجودہ دور کے مفسرین تک، اگر کوئی بندہ ان کے کمالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے، میرے نبی کو دیکھ لے۔ نبی کے کمالات اگر پھیلے ہوئے دیکھے گا پوری کائنات میں نظر آئیں گے، اگر کائنات کے کمالات ایک جگہ پہ اکٹھے دیکھے گا تو محمد مصطفیٰ میں نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی میں اللہ نے سارے کمالات جمع کر دیے۔ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ حضور تمام انبیاء سے افضل، آپ کی افضلیت کی چوتھی وجہ اللہ نے آپ میں سارے کمالات جمع فرما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کی افضلیت کی پانچویں وجہ، اللہ پاک نے ہر نبی کو نبوت دی، لیکن نبوت کی ایک حد تھی، نبوت کی ایک حد تھی۔ زمانے کے اعتبار سے نبی کی نبوت کی حد ہے، مکان کے اعتبار سے نبی کی نبوت کی حد ہے، افراد کے اعتبار سے نبی کی نبوت کی حد ہے، لیکن جب باری آمینہ کے لال کیے اللہ نے حدود کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ زمانے کے اعتبار سے آپ کی نبوت غیر محدود، مکانات کے اعتبار سے آپ کی نبوت غیر محدود، افراد کے اعتبار سے آپ کی نبوت غیر محدود۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو طرز اپنی ذات کے لیے استعمال کیا وہی طرز حضور کی نبوت کے لیے استعمال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کی ربوبیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی نبوت، قل اعوذ برب الناس، اللہ کی ربوبیت، وما ارسلناک الا کافتا للناس، حضور کی نبوت۔ اللہ نے دنیا کو سمجھا دیا جیسے عالمین کا کوئی ذرہ خدا کی ربوبیت سے باہر نہیں، عالمین کا کوئی ذرہ آپ کی نبوت سے باہر نہیں، جیسے انسانیت کا کوئی فرد اللہ کی ربوبیت سے نہیں نکل سکتا، انسانیت کا کوئی فرد حضور کی نبوت سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے آپ کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں اللہ نے مجھ محمد کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، اور فقط انسانیت کا نہیں، توجہ رکھنا، فقط انسانیت کا نہیں، اللہ پاک نے عالم ارواح میں حضور کو نبی بنایا، عالم دنیا میں حضور کو نبی بنایا، عالم برزخ میں حضور کو نبی بنایا، عالم آخرت میں حضور کو نبی بنایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جن کی نبوت کا تذکرہ چاروں عالم میں ہو
حضور اللہ کے وہ نبی ہیں عالم ارواح ربوبیت خدا نبوت مصطفیٰ، عالم دنیا ربوبیت خدا نبوت مصطفیٰ، عالم قبر ربوبیت خدا نبوت مصطفیٰ، عالم آخرت ربوبیت خدا نبوت مصطفیٰ، الستو بربکم عالم ارواح میں پوچھا یہ ربوبیت خدا تھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبوت مصطفیٰ تھی۔ دنیا میں اے ہر نبی کی زبان پر لا الہ الا اللہ ربوبیت خدا پیغمبر کا تذکرہ نبوت مصطفیٰ۔ جب بندہ دنیا کی زندگی پوری کر کے قبر میں قدم رکھتا ہے من ربک ربوبیت خدا من نبیک نبوت مصطفیٰ۔ جب قیامت کا دن ہوگا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی بھی اللہ کے جلال کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق انسانیت جمع ہو کر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بخاری کی روایت میں ان 5 نبیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ انسانیت جائے گی، جا کر ایک ایک نبی سے التجا کریے، اللہ پاک جلال میں ہے، دعا کیجئے، سفارش کیجئے، اللہ حساب و کتاب شروع کریں۔ لیکن کسی نبی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بات کر سکے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، اے انسانوں اگر آج خدا کے جلال کو جمال میں بدلنا چاہتے ہو، اللہ کے غصے کو خدا کے پیار میں بدلنا چاہتے ہو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہستی ایسی ہے اگر وہ مان جائے اللہ بھی مان جائیں گے، انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فیاتون محمدہ، انسانیت اکٹھی ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں رکھوں گا۔ اللہ فرمائے گے ارفع راسک یا محمد، میرا پیغمبر بس کیجئے، اٹھائیے اپنے سر کو، سر توتا، آج مانگنا تیرا کام، عطا کرنا میرا کام، وشفا تو شفا، تو بتا تو صحیح میں کسے چھوڑوں، آج بتانا تیرا کام ہے، جہنم سے آزاد کرنا مجھ خدا کا کام ہے۔ عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک اگر خدا کی ربوبیت کے ساتھ کسی نبی کی نبوت کا تذکرہ وہ اللہ کے نبی کی نبوت ہے۔ اب آئیے تھوڑا پیچھے کی طرف، یہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے ان کی اولاد ختم ہو جائے گی، نام ختم ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو نبوت دی، اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی، مجھے بھی دی تو کیا کمال ہوا؟ فرمایا جیسی آپ کو دی ویسی کسی کو نہیں دی۔ عالم ارواح میں آپ کی نبوت کے تذکرے، عالم دنیا میں آپ کی نبوت کے تذکرے، عالم قبر میں آپ کی نبوت کے تذکرے، عالم آخرت میں آپ کی نبوت کے تذکرے۔ یہ دنیا میں ہوں گے تنہا رب کو مانے آپ کو نہ مانے، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں قبر کے عذاب سے تب بچاؤں گا جب میری ربوبیت کا اقرار، آپ کی نبوت کا اقرار، قیامت کے دن جہنم سے بھی اسے بچاؤں گا جو ربوبیت خدا کو بھی مانے گا، نبوت مصطفیٰ کو بھی مانے گا۔ اللہ کے نبی افضل الانبیاء ہیں، آپ کے افضل ہونے کی وجہ آپ کی نبوت کی حد نہیں ہے۔ نبی کی نبوت محدود نہیں، غیر محدود ہے۔ نبوت کے بارے میں ہمارا دوسرا عقیدہ، حضور فقط نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، آپ فقط نبی نہیں امام الانبیاء ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں آئندہ درس میں تفصیلی بات کروں گا، چونکہ ہمارا درس رجب کا ہوگا معراج النبی پر۔ میں اشارہ کرتا ہوں اللہ پاک نے معراج والی رات اپنے نبی کو مکہ مکرمہ سے سیر شروع کریں، بیت المقدس میں پہنچایا، اور بیت المقدس میں پہنچانے کے بعد اللہ پاک نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام تمام نبیوں کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا، آپ کو ان انبیاء کا امام بنایا۔ اور حضرت جبریل نے اس موقع پر کہا تھا یا رسول اللہ جہاں پر آپ موجود ہوں آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے یہ اس کی مجال نہیں ہے، جہاں پہ آپ ہوں گے آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ کے ہوتے ہوئے حضرت آدم، حضرت ابراہیم،
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان میں سے کوئی نبی بھی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھنا، جس طرح حضور نے معراج والی رات مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر انبیاء کو نماز پڑھی اور خود نہیں پڑھی، اللہ نے حکم دیا، جبریل نے آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتا دیا حضور امام الانبیاء ہیں۔ بالکل اسی طرح سن 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ، اللہ کے نبی چل نہیں سکتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے صحابہ کو نمازیں پڑھے۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صدیق بڑا نرم دل ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا وہ آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، میرے باپ کے اندر اتنی سکت نہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر، فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ معراج والی رات حضرت جبریل نے حضور سے کہا جہاں آپ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی مصلی پہ کھڑا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ امام الانبیاء، اللہ کے نبی نے اپنے مرض الوفات میں صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا جب آپ موجود ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل نہ آئے، اور جبریل اس وقت تک نہیں آتا جب تک رب جلیل نہ بھیجے۔ اللہ بھیجے تو جبریل آتا ہے، جبریل آئے تو حضور بولتے ہیں۔ اس کا معنی یہ اگر جبریل نے معراج والی رات حضور کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا یہ انتخاب خدا تھا۔ اگر حضور نے اپنے مرض الوفات میں صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا یہ بھی انتخاب خدا تھا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، پھر آمنہ کے لال کو اللہ نے 1,24,000 صحابہ عطا فرمائے۔ ان 1,24,000 میں سے اللہ نے 313 کو چنا جنہیں رسول کہا جاتا ہے، ادھر صحابہ میں سے 313 کو چنا جنہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے، پھر ان 313 میں سے اللہ نے 10 کو چنا جسے اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے۔ ان 313 میں سے اللہ نے 10 کو چنا جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ادھر ان 10 میں سے اللہ نے 4 کو چنا انہیں نبوت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، ادھر 10 میں سے 4 کو چنا انہیں صحابیت بھی دی ہے، خلافت بھی دی ہے۔ ان 4 میں سے اللہ نے 1 کو چنا پھر انبیاء کا امام بنا کر امام الانبیاء بنا دیا، ادھر 4 میں سے 1 کو چنا صحابہ کا امام بنا کر امام الصحابہ بنا دیا۔ انبیاء میں سے جو سب سے افضل اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، صحابہ میں سے جو سب سے افضل اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء، حضور کی تیسری خصوصیت حضور خاتم الانبیاء، حضور خاتم الانبیاء۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ایسے مکمل فرمایا آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ نے حضور کو خاتم الانبیاء بنایا، آپ کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں۔ توجہ رکھیے، حضور آخری نبی، اللہ نے آپ پر نبوت کا سلسلہ یوں مکمل کیا، آپ کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کیوں ضرورت نہیں؟ توجہ، اللہ پاک نے حضور کو رسول بنایا، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے رسول بنایا، انہیں رسالت اور پیغمبری دی۔ رسول کے ذمہ 2 کام ہوتے ہیں، رسول کے ذمہ 2 کام، اللہ سے لینا، نمبر 2 مخلوق کو دینا۔ علم اللہ سے لیں گے مخلوق کو دیں گے، عمل اللہ سے لیں گے مخلوق کو دیں گے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو اپنا پیغام دیا اور اس پیغمبر نے آگے اپنی امت کو دیا۔
ہر نبی نے اللہ سے لیا بھی ہے اور اپنی امت کو دیا بھی ہے۔ عربی زبان میں یہ جو اللہ سے لے کر امت کو دیتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ اللہ سے لینا اور امت کو دینا اسے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے کلمہ میں لفظ رسول اللہ موجود نہیں ہے، کسی نبی کا وصف رسول اللہ نہیں ہے۔ حضرت آدم کا وصف صفی اللہ، حضرت نوح کا وصف نجی اللہ، حضرت ابراہیم کا وصف خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کا وصف ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کا وصف کریم اللہ، حضرت عیسیٰ کا وصف روح اللہ، ہمارے پیغمبر کا وصف رسول اللہ۔ سوال یہ ہے لیا انہوں نے بھی، لیا حضور نے بھی، دیا انہوں نے بھی، دیا حضور نے بھی، ان کے ساتھ رسول اللہ نہیں، ہمارے پیغمبر کے ساتھ رسول اللہ ہے، ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ ہمارے نبی کے ساتھ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ہر نبی نے اللہ سے لیا لیکن لینے کی ایک حد تھی، ابھی لینے کی جگہ باقی تھی۔ ہر نبی نے آگے دیا، دینے کی ایک حد تھی، ابھی دینے کی جگہ بھی باقی تھی۔ انبیاء نے لیا، لینے کی جگہ ختم نہیں، انبیاء نے دیا، دینے کی جگہ بھی ختم نہیں۔ ہمارے پیغمبر نے لیا، لینے کی جگہ ختم، ہمارے پیغمبر نے دیا، دینے کی جگہ بھی ختم۔ ہمارے نبی نے ایسے لیا کہ لینے کی کوئی جگہ چھوڑی نہیں، ہمارے نبی نے ایسے دیا کہ دینے کی کوئی جگہ چھوڑی نہیں۔ حضرت آدم نے اللہ سے لیا جنت میں بیٹھ کر، ابھی اوپر جگہ باقی۔ حضرت نوح نے لیا کشتی میں بیٹھ کر، ابھی جگہ باقی۔ حضرت ابراہیم نے لیا چخے میں جا کر، ابھی لینے کی جگہ باقی۔ حضرت اسماعیل نے لیا اللہ کے نبی چھری کے نیچے لیٹ کر، ابھی لینے کی جگہ باقی۔ حضرت سلیمان نے لیا تخت میں ہوا کو، تخت کو ہوا میں اڑا کر، ابھی لینے کی جگہ باقی۔ حضرت یوسف نے لیا کنویں میں بیٹھ کر، ابھی لینے کی جگہ باقی۔ حضرت موسیٰ نے لیا کوہ طور پر جا کر، ابھی لینے کی جگہ باقی۔ حضرت عیسیٰ نے لیا دوسرے آسمان پر جا کر، ابھی لینے کی جگہ باقی۔ جب باری ہمارے پیغمبر کی اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اور کہاں کہاں تک دیا میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ قرآن کریم کی روشنی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کو اگر دیکھا جائے جو جگہ سب سے پہلی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلی جگہ جس سے پہلے کوئی نہیں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور سب سے آخری جگہ جس کے بعد جگہ کوئی نہیں اسے عرش کہتے ہیں۔ کعبہ سے ابتدا، عرش پر انتہا۔ کعبہ سے پہلے بھی کوئی جگہ نہیں، کعبہ کے بعد بھی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دینا شروع کیا، کعبہ سے آغاز کیا، عرش پر بلا کر بھی دیا، کعبہ میں بھی دیا، عرش پر بلا کر بھی دیا۔ ربا یہ کیا ماجرا، کسی نبی کو آپ نے عرش پر نہیں بلایا، حضور کو بلایا، کسی نبی کو وہاں بلا کر نہیں دیا، آپ کو دیا۔ فرمایا اس لیے وہ صرف نبی، یہ آخری نبی، ان کے لیے ابھی نبوت تھی، بعد میں نبوت تھی۔ آپ کے لیے نبوت ایسی، آپ کے بعد قیامت ہے۔ جو جگہ سب سے پہلی اللہ نے وہاں بھی دیا، جو جگہ سب سے آخری اللہ نے وہاں بھی دیا۔ دنیا کو بتا دیا دینے کی جتنی جگہ تھی میں نے اپنے نبی پر ختم کر دی۔ جیسے عرش کے بعد کائنات میں جگہ کوئی نہیں، ویسے میرے نبی کے بعد کائنات میں نبی بھی کوئی نہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اللہ اپنے نبی کو عرش پر نہ بلاتے۔ عرش پر بلانا اس بات کی دلیل حضور آخری نبی ہے۔ جب باری آگے دینے کی ہے، حضرت آدم نے اللہ سے لیا، اپنی امت کو دیا۔ ابراہیم نے اللہ سے لیا، اپنی امت کو دیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دیا۔ جب باری میرے نبی کی ہے، ہمارے
ہمارے پیغمبر نے اللہ سے لے کر اپنی امت کو بھی دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے اللہ سے لے کر جنات کو بھی دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے اللہ سے لے کر حیوانات کو بھی دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے اللہ سے لے کر ملائکہ کو بھی دیا ہے۔ میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پیغمبر نے اللہ سے لے کر اپنی امت کو بھی دیا، انبیاء کو بھی دیا۔ ہر نبی اللہ سے لے کر امت کو دیتا ہے، ہمارے پیغمبر نے اللہ سے لے کر امت کو بھی دیا، انبیاء کو بھی دیا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دیا، ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا۔ کائنات میں جیسے عرش کے بعد جگہ کوئی نہیں، نبوت کے بعد مقام بھی کوئی نہیں ہے۔ مکانات کی انتہا اللہ کے عرش پر ہے، مقامات کی انتہا اللہ کے نبی پر ہے۔ مقام کے اعتبار سے نبی سے اوپر کوئی نہیں، مکان کے اعتبار سے عرش کے اوپر کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، دینے کی جگہ ختم۔ ہمارے پیغمبر نے آگے دیا، دینے کی جگہ ختم، نہ جگہ لینے کی بچی نہ جگہ دینے کی بچی، ساری جگہ ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیا تو باقیوں نے بھی، لیکن جیسے ہمارے نبی نے لیا ایسا کسی نے نہیں لیا۔ دیا تو باقیوں نے بھی ہے، لیکن جیسے ہمارے نبی نے دیا بھی کسی نے نہیں۔ اس لیے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ہمارے نبی پر ختم فرما دیا۔ ہم اپنے نبی کو افضل الانبیاء سمجھتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کو امام الانبیاء سمجھتے ہیں، ہم اپنے نبی کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت کا کمال یہ ہے، آپ تمام انبیاء سے افضل۔ نبی کی نبوت کا کمال یہ ہے، آپ تمام انبیاء کے امام۔ حضور کی نبوت کا کمال یہ ہے، آپ تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ ہم باقی انبیاء کو مانتے ہیں، کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، لیکن افضل اپنے نبی کو سمجھتے ہیں۔ مدار نجات اب اپنے نبی کی نبوت کو سمجھتے ہیں۔ ہم حضور کی نبوت کے بھی قائل، افضلیت کے بھی قائل، آپ کی نبوت کے بھی قائل، امامت کے بھی قائل، آپ کی نبوت کے بھی قائل، ختم نبوت کے بھی قائل۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی، پھر اس نبوت والے مقام کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔